جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آج ہم ایک پچھلا ٹاپک تھا حرام الحلال کے اوپر جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا، طے کیا تھا، تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی منشا حلال اور حرام کے بارے میں کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس معاملے میں حکم صادر کیا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے حلال اور حرام کو کس طرح سے دیکھنا ہے اور کس طرح اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، بچ کے کیسے رہنا ہے، اپنی عبادات کو کیسے مقبول کرانا ہے، اور اگر حرام ہی کی طرف جانا ہے تو کیوں۔ تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جب ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور پچھلی جو امتوں کے لیے جو چیزیں حرام قرار دی تھی ان کو حلال کر دیا اور کائنات کی ساری چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، تو رب کریم نے یہ بتا دیا کہ حلال اور حرام کے جتنے اصول ہیں اس کا منبع صرف رب کریم کی ذات ہے۔ تو پہلا حکم جو رب کریم کا یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں رب کریم نے خود حکم دے دیا کہ یہ حرام ہے۔ دوسرا اصول جو رب کریم کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس کا اختیار رب کریم کو ہے۔ اور تیسرا جو بڑی بات جو ہے اور آخری بات کہہ سکتے ہیں جس کو پرنسپل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ کسی اور کو یہ بھی اختیار نہیں کہ وہ کہہ دے کہ لو جی یہ حرام تھی یہ حرام ہے، یہ حلال تھی یہ حلال ہے، یہ حلال نہیں یہ حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ رب کریم کے حلال اور حرام کا تصور دینے کے بعد قرآن پاک میں کلیئر کٹ جو بتا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جب ہمیں حلال اور حرام کا پتہ چل گیا تو اس کے بعد اگر کوئی اس بات کی جرت کرتا ہے کہ وہ خود سے اصول ڈیولپ کرے تو پھر وہ شرک کی طرف جا رہا ہے۔ تو تیسرا اصول جو ہے وہ پھر آدمی کے لیے شرک کا درجہ رکھتا ہے، تو لہذا حلال اور حرام جو ہے اس کا اختیار کلی اختیار جو ہے وہ رب کریم نے اپنے پاس رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حلال اور جائز طریقہ سے جو روزی کمائی جاتی ہے، جو رزق حاصل کی جو ہے، قرآن میں بھی اس کو فرض قرار دے دیا۔ اسلام میں ظاہر ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ اس حلال کمائی کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی ہم نے پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ، اے ایمان والو ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی رب کریم نے یہ خود بتا دیا کہ جو چیزیں میں نے پاک پیدا کی ہیں زمین میں ان پاک چیزوں کا استعمال کرو، اور حرام جن کا بتا دیا ہے جو پاک نہیں ہیں ان سے باز رہو۔ اسی طرح سے بقرہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں زمین سے حلال اور طیب چیزوں کا استعمال کرو۔ سورہ مائدہ میں بھی ہے کہ اے ایمان والو جن پاک چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے حرام نہ ٹھہراؤ، یعنی رب کریم نے روک دیا کہ خود اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہ کرو اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے حلال اور طیب روزی کا استعمال کرو۔ بحقی میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ رزق حلال کے سلسلہ میں جو ہے نا یہ تصور کہ حلال روزی کا طلب کرنا، حاصل کرنا، کوشش کرنا فرض ہے اللہ کی فریضہ کے بعد، کہ رب کریم کے جتنے فرائض ہیں ان کے بعد حلال رزق جو ہے اس کی تگ و دو کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ ساری عبادات کی قبولیت اور عدم قبولیت کا مدار اسی پر ہے۔ خدا پاک ہے، وہ پاکیزہ کمائی قبول کرتا ہے۔ مسلم میں کہ رب کریم پاک ہے اور پاکیزہ کمائی کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں
یہ بھی حکم دیا ایمان والوں کے لیے کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، اور جو کچھ زمین سے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا اس میں سے خرچ کرو، اور مال حرام کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ تم خود اس مال حرام کو نہیں لو گے مگر جب تم چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے۔ حلال کمائی کا حکم ہے، حرام رب کے راہ میں بھی خرچ کرنے سے روک دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ پر نہ کھاؤ، چونکہ اگر آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر، غلط طریقے، ناجائز طریقے استعمال کر کے، رشوت دے کر، دباؤ ڈال کر، عدالتوں میں غلط مقدمے کر کے اگر کوئی مال حاصل کر لیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام رہے گا۔ اس سے بھی باز رکھنے کا کہا گیا۔ آپس کی رضامندی سے لین دین ہونا چاہیے، اور آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ آپس کے معاملات کو بھی درست رکھنے کا کہا گیا۔ مومنوں کو مال باطل طریقہ پر نہ کھانے کی ہدایت۔ باطل طریقوں سے مراد وہ تمام طریقے ظاہر ہے جو حق کے خلاف ہوں، شرعی اور اخلاقی طور پر بھی ناجائز ہوں۔ آپس کی رضامندی سے لین دین ہونا چاہیے، یعنی آپس میں جو بھی سودا ہو اس میں بائع اور مشتری دونوں کا فائدہ ہو، جس طرح تجارت وغیرہ میں ہوتا ہے، ایک رقم دیتا ہے دوسری طرف سے چیز ملتی ہے۔ لین دین کسی ناجائز دباؤ یا فریب یا دغا کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ رضامندی کا مطلب ہرگز دباؤ نہیں ہے۔ رضامندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا مرہون منت ہے تو وہ اس بوجھ کے تلے کسی کی بات مان لے یا کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے۔ یہ سارے طریقے حرام قرار دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی قبولیت کا بھی اسی کے ساتھ لنک کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا رہا تو خدا اس وقت تک اس کی نماز قبول نہ کرے گا جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا۔ تو غور کرو کہ ایک کپڑے میں 10واں حصہ حرام کا شامل ہو تو نماز قبول نہ ہوگی، تو جس کے سارے کپڑے حرام پیسوں سے ہوں اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ حرام کی آمیزش سے حلال بھی غیر طیب ہو جاتا ہے۔ جس طرح اگر گوار کے گلاب ہے تو اس میں کسی پیشاب کی بوند ڈال دی جائے تو وہ کیسے حرام حلال رہ سکتا ہے، کیسے درست رہ سکتا ہے؟ وہ بھی اسی طرح سے پراگندگی میں شامل ہو جائے گا جس طرح سے صرف ایک قطرہ تھا، لیکن پوری بوتل جو ہے وہ حرام ٹھہرے گی، وہ طیب سے باہر آ جائے گی، اور جو چیز طیب سے باہر آ جائے وہ حرام کی طرف چلی جاتی ہے۔ مال حرام، نماز بھی گئی، دعا بھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ کمائی کو پسند کرتا ہے۔ جو حکم خدا نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیا وہی حکم عام مسلمانوں کو بھی دیا۔ رسول پاک کمائی کا حکم دیا، مسلمانوں کو بھی پاک کمائی کا حکم۔ پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر اختیار کرتا ہے، پریشان اور پرگندہ بال ہے، ایسی حالت میں پورے خلوص اور رقت قلب کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کہتا ہے کیا میرے رب کریم، اور رو رو کر دعائیں کرتا ہے کہ میرے رب ایسا کر دے ویسا کر دے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، مال حرام ہے، اس سے پرورش ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول کی جائے گی؟ اس حدیث پاک کا صاف مطلب ہے کہ دعا کی قبولیت اور نماز کی مقبولیت کا دار و مدار صرف حلال کمائی پر ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے لوگو تم زمین کی پیداوار کو پاک و طیب کر کے کھاؤ، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کیا کہ آپ حق تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، حلال کمائی کھاؤ، تم خود بخود مستجاب دعوات ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ خدا کی قسم جب بندہ اپنے شکم میں لقمہ حرام ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا عمل قبول نہیں کیا جاتا،
اور جس بندے کا گوشت حرام مال سے پلا ہو تو جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ نماز بھی گئی، دعا بھی گئی، آگے آ جائیں کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بلاؤں کے ٹلنے کے لیے چارہ کرتے ہیں۔ مال حرام سے صدقہ کرنے کی مثال حضرت سفیان ثوری نے ایک حدیث میں یہ بتایا ہے کہ اطاعت خداوندی میں مال حرام خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھل کر صاف کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید نے ڈانٹ پڑائی ہے کہ حرام مال رائے خدا میں خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا ارادہ بھی نہ کرو۔ چنانچہ رب کریم کا ارشاد ہے کہ حرام مال کو رائے خدا میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، کیونکہ تم خود اس حرام مال کو نہیں لو گے، ہاں جب تم چشم پوشی کر جاؤ۔ یہ اور بات ہے، حرام آتا ہی اس وقت ہے جب ہم صرف نظر کرنا شروع کر دیں۔ اگر قرآن کا یہ پیغام افلا تتفکرون افلا تتدبرون یہ ذہن میں رہے اور حکم خدا یاد رہے، قرآن کے ساتھ نسبت رہے، تو پھر حرام سے آدمی بالکل اسی جس طرح اس آیت میں روکا گیا اسی طرح وہ باز رہے گا۔ تو ہم ان تینوں چیزوں سے، یہ ہمارا صدقہ بھی گیا۔ ایک واقعہ ہے کہ مال حرام جو ہے اس سے کوئی بھی عبادت، آپ حج کرتے ہیں، حج بھی اسی طرح تمام عبادتیں مال حرام، جس طرح نماز، جس طرح دعا، جس طرح صدقہ، یہ حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ جب مقام عرفات میں کوئی حاجی انتہائی خاکساری کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو ظاہر ہے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، یعنی تیری حاضری مقبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، کیونکہ تیرا زادرہ بالکل حرام کمائی کا تھا۔ اتنی ایفرٹ، اتنی محنت، اتنی گریہ زاری، یہ سارا کچھ اگر حرام کے ساتھ ہی کرنا ہے تو پھر وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قیامت میں رب کریم نے حلال کمائی کا سوال رکھا ہے، ہر شخص سے یہ سوال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں جو ایک ایک چیز جو ہم نے کام کیا اس کا حساب لیا جائے گا، تو اس سے ایک بات پوچھ یہ بھی ہوگی کہ روزی تم نے کہاں سے کمائی، کہاں خرچ کی۔ آمدنی کے ذرائع اگر حرام و غلط ثابت ہوئے تو پھر اس انسان کی خیر کیا ہو۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن بندوں کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک ان سے چار چیزوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، یہ سوال ہو نہ جائے گا۔ پہلا سوال کہ عمر تو نے کہاں کھپائی، دوسرا یہ کہ جوانی کہاں ختم کی، تیسرا یہ کہ یہ مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، چوتھا یہ کہ جو علم سیکھا تھا اس پر تو نے کہاں تک عمل کیا۔ حرام اپنی جگہ، ہر چیز رب کریم نے صحت دی اس کا پوچھا، جوانی دی اس کا پوچھیں گے، حتیٰ کہ ہمارے پاس جو علم ہے اس وقت ہم سب بیٹھے ہیں، ہر ایک کو رب کریم نے خاص کیپیسٹی دی ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی، رسائی دی ہے رب کریم نے ہر شخص کو ایک خاص علم تک، جس علم تک رسائی ہو گئی اس کا جواب دہ ہیں ہم۔ تو جس علم نے ہمیں حلال اور حرام نہ سکھایا اس علم کا کیا جواب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ایک فریب کی جگہ ہے، جس کی کمائی کا ذریعہ حلال ہے وہ مناسب و جائز جگہ پر اس کا خرچ بھی ہے تو خدا اس کو اچھا بدلہ دے گا اور جنت میں داخل کرے گا، اور جو حرام طریقہ سے کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل جگہ پر رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک ارشاد ہے کہ میرے پاس لوگوں کے جھگڑے آتے ہیں، میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اگر کوئی چرب زبان اپنی چرب زبانی سے اپنے حق میں ڈگری پا جائے تو مگر دراصل اس کی وہ چیز نہیں ہے تو اس کے حق میں وہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو چیز دراصل کسی کا حق نہیں لیکن قانون گو پٹواری جو بھی کوئی منصف غلط بیانی اس کے سامنے کر کے مقدمہ لڑ کر رشوت دے کر اگر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے تو وہ چیز اس طریقہ سے اس کے لیے قطعاً حلال نہ ہوگی۔ اگر کوئی کسی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا تو بروز محشر زمین کا 7 طبق بقدر 1 گز کے اس کی گردن میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی لیے
تو اسے لے کر چل، لیکن وہ کہاں چل سکے گا، اس پر کوڑوں کی مار ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک واقعہ جو پہلے بھی میں نے ایک بار سنایا تھا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام سے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے، اور اس میں جہاں باقی دین کی باتیں ڈسکس ہوتی تھی وہاں خواب جو ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس ہوا کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ میں جو قابل قدر صحابہ تھے ان میں اپنا خواب بھی سنایا کرتے تھے، اور دوسرے صحابہ کے خواب کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ روز محشر قائم ہے، آفتاب سوا نیزے پر ہے، گرمی اور دھوپ کی تیزی ہے، مخلوق خدا پریشان ہے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں تم کو تلاش کرنے لگا تو تم بڑی دیر میں نظر آئے اور عرش الہی کے سائے کے نیچے ملے۔ پھر اے عمر، تم کو بھی ڈھونڈا، تم بھی بڑی دیر سے عرش الہی کے سائے میں ملے، لیکن اے عبد الرحمن بن عوف، تم بڑی تلاش پر بڑی دیر میں میدان محشر میں نظر آئے اور تم پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف، تمہارا کیا حال ہے، تم نے اب تک کہاں تھے؟ تم نے جواب دیا، یعنی میرے مال کثیر نے مجھ کو روک رکھا تھا، مجھ سے میدان محشر میں اس دولت سے متعلق کھڑے کھڑے سوال کیا جا رہا تھا کہ تم نے اس کو کہاں سے حاصل کیا، کہاں کہاں خرچ کیا، یعنی آمد و خرچ حلال طریقہ سے تھا یا حرام ذریعہ ہے۔ خواب کا یہ واقعہ سن کر اور اپنے متعلق حشر کی سختی اور پریشانی کا حال معلوم کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے، اور روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے اونٹوں کا قافلہ غلہ اور کپڑا ملک شام سے لے کر وارد ہوا ہے، میں سب ان اونٹوں کا غلہ کپڑا اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، میرا صدقہ قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے حق میں دعا فرمائیے کہ محشر میں مجھ پر سختی نہ ہو اور سوال و جواب نرم و آسان ہو۔ یہ واقعہ کافی ہے یہ بات سمجھنے میں کہ اگر قیامت کے دن ہم نے سب کچھ اچھا کر کے صرف حلال اور حرام کا جواب نہ دے سکے تو سب کچھ غلط ہو گیا۔ دنیا کی دعائیں بھی گئیں، دنیا کے صدقے بھی گئے، دنیا کی نمازیں بھی گئیں، جو حج کیے تھے جو ہمیں بالکل پاکیزہ کر دیتے ہیں وہ بھی گئے، اور آخر پہ حساب حرام اور حلال کا تو آدمی کہاں ٹھہرے گا، کہاں جگہ ملے گی۔ حلال و حرام کا اہتمام جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انہیں حرام اور حلال کی کوئی پرواہ ہوگی کہ اس کو روزی کن ذرائع سے، حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ ایسے موقع پر جو آدمی اپنی آمدنی و ذرائع کا خیال رکھے گا اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، لیکن اگر اس کا خیال نہیں رکھ سکا تو بہت بڑی وعید بھی آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جنت میں وہ گوشت اور خون بھی داخل نہ ہوگا جو حرام غذا سے بنا ہوگا، اس لیے دوزخ میں جگہ ہے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلام نے کھانے پینے کی کوئی چیز لا کر دی تو آپ نے اسے کھا لیا۔ بعد میں غلام نے بتلایا کہ میں عہد جاہلیت میں جھوٹ موٹ کی کہانت، ٹونا ٹنچر کا کام کرتا تھا، تو اس کا آج یہ معاوضہ ملا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی کیا کر دی، اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب خارج کر دیا۔ شبہ کی کمائی کو حرام کی طرف رکھا جائے گا، شبہ کی کمائی کو حلال کی طرف نہیں۔ جس طرح حرام کمائی سے پرہیز کرنا ضروری ہے، شبہ کی کمائی سے، شبہ کے مال سے بچنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حلال ظاہر ہے، حرام ظاہر ہے۔ اس حلال و حرام کے درمیان بعض شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ آیا یہ حلال ہیں یا حرام۔ تو جس نے ایسی مشتبہ چیزوں سے اپنا دامن بچا لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسے کام نہ کرو جس میں شک و شبہ ہو۔ حرام مال اعمال حسنہ کو بھی کھا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگوں کے اعمال صالح کا انبار ہوگا، یعنی تہامہ کے پہاڑ کے برابر، لیکن ان کے اعمال کا ذخیرہ اتنا بلند ہوگا وہ خداوند کریم ان سب اعمال کو ریزہ ریزہ کر کے پراگندہ کر دے گا،
کچھ لوگ سوال کریں گے ان کے پاس بڑے اچھے اعمال کا ذخیرہ تھا، سب اعمال کیا ہوئے؟ آخر یہ لوگ کیوں واصل جہنم ہو رہے ہیں؟ حق تعالیٰ جواب دیں گے کہ ان کے پاس اعمال صالح تو ضرور تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ حرام و حلال سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ان کے پاس حرام مال پیش ہوتا تو اسے بلا تحقیق و تفتیش قبول کر لیتے۔ اس سے معلوم کہ حرام یا مشتبہ مال بلا تحقیق و تفتیش کے قبول نہ کرنا چاہیے، ورنہ سارے اعمال حسن خارج۔ رب کریم ہم سب کو بچائے، تقوی کی طرف لائے اور رزق حلال کی توفیق دے، اس لیے کہ زندگی کی ساری تگ و دو، زندگی کے سارے اعمال کا دار و مدار حلال اور حرام پر رکھ دیا۔ حرام کا ہر شخص کی ذات پر اثر ہے۔ رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بچ سکیں، اپنے کنبے کو بچا سکیں، اپنی اولاد کو بچا سکیں، اور قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترغیب اور یہ ہدایات اگلی نسلوں تک پہنچا سکیں اور ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔